السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کے سامنے پروگرام چمکتے ستارے کے ساتھ۔ جیسا کہ اس پروگرام میں ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کے قیمتی لمحات پر، اور ان قیمتی پہلوؤں پر اور ان لمحات پر کہ جو ہمارے لیے ایک تاریخ رقم کر گئے۔ تو ناظرین کرام، آج ہم گفتگو کریں گے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر، جو کہ زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ کے نام سے جانے جاتے تھے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو آقائے نامدار پیغمبر انقلاب سید الکونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جنت کی بشارت بھی سنائی تھی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام کو قبول کیا تھا۔ آپ کو زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ کے نام سے جانا جاتا تھا، تو آپ کا نام پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے عبد الرحمن رکھ دیا، اور آپ کا تعلق بنو زہرہ قبیلہ سے تھا، اور آپ ہجرت سے 44 سال قبل پیدا ہوئے تھے۔ مورخین ذکر کرتے ہیں کہ جب آپ مسلمان ہوئے، آپ نے اسلام کو قبول کیا، تو آپ کی عمر تقریباً 30 برس تھی۔ آپ آقائے نامدار پیغمبر انقلاب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کے اندر تقریباً 10 سال چھوٹے تھے، اور آپ کی اخلاق اور صفات کے بارے میں مورخین ذکر کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا لوگوں کے ساتھ معاملات طے کرنا انتہائی خوش اسلوب ہوا کرتا تھا۔ آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کچھ ایسے صفت لوگ تھے جنہوں نے شراب کو اپنے لیے حرام کیا ہوا تھا، کیونکہ یہ شراب ایک ایسی بری چیز ہے جو عقل کو معاف کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ اس قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے جس قبیلہ سے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا تعلق تھا، اور مورخین ذکر کرتے ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13ویں نمبر پر اسلام قبول کیا تھا، اور حبشہ کی طرف بھی آپ نے ہجرت کی، لیکن بعد میں آپ حبشہ سے واپس آ گئے تھے، اور پھر آپ نے تمام مسلمانوں نے جب مکہ کو چھوڑا، مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے اندر شامل تھے۔ بلکہ آپ کا واقعہ انتہائی تاریخی اور انہونی واقعہ ہے، کیونکہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مالدار شخصیت تھے، ایک تاجر آدمی تھے، لیکن جب آپ نے مکہ کو چھوڑا، مکہ کی سرزمین سے نکلنے لگے، تو آپ سے آپ کے قبیلے والوں نے، مکہ والوں نے سب کچھ چھین لیا۔ آپ کو مالی قربانیاں تو دینا پڑی، مال و دولت تو چھوڑنا پڑا، ساتھ میں آپ کے بیوی بچوں کو بھی آپ سے چھین لیا گیا، آپ کے گھر بار کو آپ سے چھین لیا گیا،
آپ کو بالکل خالی ہاتھ مکہ سے نکال دیا گیا۔ جب آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا تھا تو مورخین اس پہ بڑا طویل واقعہ لکھتے ہیں کہ کس طرح کفار نے آپ سے ایک ایک چیز کر کے حتیٰ کہ آپ سے سواری تک بھی چھین لی تھی۔ یہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جلیل القدر صحابی، مدینہ کے اندر پہنچتے ہیں بالکل خالی ہاتھ، بے ساز و سامان پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا رشتہ مواخات قائم کر دیتے ہیں۔ وہ سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ کے امیر صحابہ میں تھے، بڑے تجار میں آپ کا شمار کیا جاتا تھا، اور سیدنا سعد بن ربیع وہ جلیل القدر صحابی کہ جب آپ کا ان سے رشتہ مواخات قائم ہوا تو وہ کہنے لگے، اے عبد الرحمن، مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت دیا ہے، میرے بڑے باغات ہیں، بڑی زمینیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے علاوہ بھی بڑا مال و دولت دیا ہے، میری 2 بیویاں ہیں، اے سعد، آج سے میں ہر چیز کو تقسیم کر دیتا ہوں، میرے آدھے باغات تمہارے، میری آدھی زمینیں تمہاری، اور میں دونوں بیویوں میں سے جس کو تم پسند کرتے ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، اور تمہیں کہتا ہوں کہ تم ان سے عدت گزرنے کے بعد نکاح کر لو۔ لیکن سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مصائب، اتنی مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں کمال کا حوصلہ دیا تھا، کمال کی قوت سے نوازا تھا۔ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ میں تمہاری ہر چیز کو قبول کر لیتا، لیکن مجھے ابھی صرف تم بازار کا رستہ دکھا دو، صرف بازار کا رستہ دکھا دو۔ تو مورخین ذکر کرتے ہیں بقیع کے ساتھ بائیں جانب پہ ایک بازار تھا، تو اس کا رستہ سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دکھایا، تو آپ اس طرف چل دیے۔ اور سب سے بڑی بات کہ آپ نے اس وقت میں ان سے 1 ریال 1 درہم تک کا مطالبہ نہ کیا، خالی ہاتھ بازار کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ادھر سے ہی کسی سے کچھ تھوڑا سا ادھار مال خرید کر دوسری جگہ پہ بیٹھ کے بیچ دیتے، پھر خریدتے، پھر بیچ دیتے، پھر خریدتے، پھر بیچ دیتے۔ مورخین لکھتے ہیں جب شام کو آپ کی واپسی ہوتی ہے تو آپ کے ہاتھ میں تھوڑی سی پنیر اور تھوڑا سا گھی ہوتا ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے سیدنا سعد بن ربیع کے ساتھ رشتے کے دوران عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی محنت کی، اور آخر کار وہ مدینے کے بڑے تاجروں میں ان کا بھی شمار ہونے لگا۔ ایک محنت کے ساتھ، ایک لگن کے ساتھ، ایک جستجو کے ساتھ، اور سب سے بڑا جو دفاع انہوں نے اسلام کا دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ اتنی قربانیاں دیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا مال و دولت سے نواز دیا کہ ایک دن عبد الرحمن بن عوف بھی مدینے کے نامور تجار میں شمار کیے جانے لگے۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے انہیں اتنا مال و دولت سے نوازا، ایک دن پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ کی خدمت کے اندر 4000 درہم پیش کرتے ہیں، 4000 درہم دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیت المال کے لیے قبول کر لیجئے، اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ باقی تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4000 درہم میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور 4000 درہم میں اپنے گھر کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ وہ جلیل القدر صحابی، وہ بہترین بصیرت والے اور بہترین قوت والے اور کمال کے حوصلوں والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین،
اسی طرح ہر صحابی نے، ہر خلیفہ نے، ہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے ایک دوسرے سے بڑھ کر اسلام کے لیے قربانیاں دیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہترین مرتبے سے فائز کیا۔ وہ کیا مرتبہ تھا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو ناظرین کرام، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی، ایک بہترین بصیرت والے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے کیا بہترین الفاظ کا انتخاب کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو سامعین کرام، ہماری بات چلتی رہے گی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی گفتگو کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔